ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ ایک دیہاتی آیا، اس نے آ کر مسجد میں پیشاب کر، کئی بار آپ نے سنا ہوگا، لیکن شاید آپ یہ نہیں جانتے کہ وہ پیشاب کرنے والا کوئی کافر نہیں، مسلمان۔ لوگ سمجھتے ہوں گے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کافر کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ اس لیے کیا تاکہ وہ اسلام قبول کر لے، نہیں۔ جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 147۔ وہ دیہاتی بدو تھا، ان کو عقل نہیں ہوتی، ان کو تمیز نہیں ہوتی کس طریقے سے بات کی جاتی ہے، کیا سلوک کیا جاتا ہے، لیکن وہ مسلمان تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کر نماز پڑھا۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے ایک دعا کی، یا اللہ صرف مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، اور کسی پر رحم فرمانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندے، تو نے اللہ کی رحمت کو اتنا تنگ کر دیا، اس کی رحمت تو بہت وسیع ہے، بس اتنی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، ہو گیا۔ اس نے جا کر مسجد میں پیشاب کرنا شروع کیا۔ صحابہ کرام اس غصے سے اٹھے، یہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روک دی، کہا اسے پیشاب پورا کر لینے۔ اللہ کے نبی کی حکمت دیکھیں، درمیان میں روکو گے اسے کوئی بیماری نہ لگ جائے، اس کو مسانے کی تکلیف نہ ہو، درمیان میں نہ روکو، کر دے تو اب کر تو دیا ہے، زمین تو گندی کر دی ہے، کر دے تو اب اسے پورا پیشاب کر دیا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا، اس سے نہیں کہا کہ جا جا کے دھو صاف کر، صحابہ سے کہا جا پانی لاؤ اور اس پر بہا دو۔ پھر اللہ کے نبی نے اسے اپنے پاس پیاس سے بلایا اور کہا، اللہ کے بندے، نہ یہ تیرا گھر ہے نہ میرا گھر، یہ اللہ کا گھر ہے جس میں ہم عبادت کرتے ہیں، تو نے اسی میں پیشاب کر۔ تو یہ کافر نہیں تھا، یہ پہلے سے مسلمان تھا۔ مسلمانوں کے ساتھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی رویہ، صرف یہ نہیں کہ کافروں کو دکھانے کے لیے اچھے بنتے تھے کہ ان کے سامنے اچھا اخلاق پیش کیے جائے اور وہ مسلمان ہو گئے، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کیے کرتے تھے، غصے کو پی جایا کرتے تھے۔ اور آج بھائی بھائی سے لڑا ہوا ہے، بھائی بہن سے لڑی ہوئی ہے، کلمہ پڑھنے والا مسلمان اپنے دوسرے کلمہ پڑھنے والے مسلمان سے لڑا، قطع تعلقی کر کے بیٹھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 دن سے زیادہ اگر آپ کسی سے ناراض رہے، 3 دن سے زیادہ، تو سن لو، ہم نماز کس لیے پڑھتے ہیں؟ جنت کے لیے۔ روزہ کس لیے رکھتے ہیں؟ جنت کے لیے۔ حج کس لیے کرتے ہیں؟ جنت کے لیے۔ صدقہ خیرات زکات کس لیے دیتے ہیں؟ جنت کے لیے، کہ اللہ راضی ہو جائے جنت میں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تم نے گزار دیے قطع تعلقی کرتے ہوئے، بات نہ کرتے ہوئے، ناراضگی میں، اللہ تمہاری کوئی نماز قبول نہیں کرتا، کوئی زکات قبول نہیں کرتا، کوئی روزہ قبول نہیں کرتا، کوئی حج قبول نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ ہو، آخری عشرہ چل رہا ہو، آپ مکہ میں بیٹھے ہوں، مسجد حرام میں بیٹھے ہوں، اور آپ کو لیلۃ القدر کی رات بھی مل جائے، تب بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ یہ کوئی چھوٹا معاملہ ہے؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حجر اخاہ سنتن فہو کصفک دمہ، اور جو اپنے بھائی سے ناراض ہے اور اس کو ناراضگی میں 1 سال گزر گیا، کتنا؟ 1 سال گزر گیا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے لکھ دو کہ یہ قاتل ہے۔ کل قیامت کے دن یہ ہے جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اس کو قاتلین کے ساتھ کھڑا کیا، یہ کہے گا یا اللہ میں نے تو دنیا میں کبھی قتل نہیں کیا، میں نے کبھی بلی کو نہیں مارا، آج میرا حساب قاتلین کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ فرمائے گا تو اپنے بھائی کے ساتھ 1 سال سے زیادہ ناراض رہا، آج تیری سزا یہی ہے جو ان قاتلین